الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں کرامت کا موضوع چل رہا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو درجہ قرب عطا فرما کر منصب ولایت پر فائز فرما دیتا ہے تو اس سے بعض اوقات ایسے افعال کا صدور ہوتا ہے کہ اس قسم کے افعال یا اس قسم کے معاملات عام لوگ عادتاً نہیں کر سکتے ہیں، اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کبھی تو ولی کی قدرت و اختیار کا دخل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے قدرت سے کوئی چیز کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے، اسے کرامت کہہ دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جو عادتاً کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کا قصد و ارادہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کو انہی کی طرف منسوب کر کے ان کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی ولی کے لیے اظہار کرامت لازم نہیں ہے، ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر آپ کسی سے عقیدت رکھیں تو یہ نہ تلاش کریں کہ پہلے کرامت دکھائیں کوئی تو پھر میں ان کو ولی مانوں۔ میں اس پہ بڑا تفصیلی کلام کر چکا ہوں، اگر آپ کو وہ پروگرام دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے، اور بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے اولیاء کرام سے متعلق، اچھی خاصی آپ کو تفصیل حاصل ہو جائے گی، اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا بھی آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولی سے جب کوئی ایسا فعل قصداً ارادتاً صادر ہو، یا اللہ تعالیٰ اپنے ہی کمال سے وہاں پہ کوئی ایسا کام کر دے کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتا، دونوں ہی اس ولی کی کرامت کہلائیں گے۔ اور اولیاء کرام مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہم ایک ولیہ کی کرامت کے بارے میں قرآن سے ایک ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھیں، ان کی کچھ کرامات تو پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ آپ کا کنوارے پن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو جانا، یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب بچہ پیدا ہونے لگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے مقام پہ جانے کا حکم دیا، وہاں بیٹھیں، نیچے سوکھی نہر تھی جو ختم خشک ہو چکی تھی، کئی 100 سال سے بعض نے کہا ہے، لیکن جب آپ وہاں جلوہ افروز ہوئیں تو وہ نہر جاری ہو گئی فوراً۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک سوکھا تنا تھا کھجور کا، جس کی تھوڑی جڑیں بھی زمین سے باہر نکل آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی جڑ کو پکڑ کے آپ ہلائیں تو آج آپ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ تو اب ایسا درخت جو سوکھا ہوا ہے، جو بالکل زمین سے اس کا ناطہ ختم ہو گیا ہے، اس کے رگیں گویا کہ سوکھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں پھل کا آ جانا فوری طور پر، اور پھر کھجور پکنے میں ایک ٹائم لگتا ہے لیکن فوراً کھجوروں کا پک بھی جانا، اور پھر کھجوریں ٹوٹ کے گرتی نہیں ہیں، آپ جتنا بھی ہلائیں، بہت ہی زور سے پتھر ماریں تب گریں گی، یا پھر اتار کے وہ کھینچی جاتی ہیں، ہوا سے نہیں گرتی یا ہلانے سے نہیں گرتی ہیں، لیکن آپ کے ہلانے سے پکی کھجوروں کا گر جانا، یہ سب آپ کی کرامات تھیں۔ تو اسی طریقے سے اب یہ سورہ آل عمران میں کرامت آپ کی ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کا پہلے قول ذکر فرمایا کہ آپ کی والدہ حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے والد کا نام عمران تھا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی، وہ حاملہ ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میں اسے تیری گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ وہاں خدمت کرتا رہے گا۔ تو یہ آپ نے مانے لیکن ہوا کیا کہ فلما وضعتها، پھر جب عمران کی زوجہ یعنی حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنا تو قالت، تو انہوں نے کہا ربی انی وضعتها انثی، اے میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنا ہے، کس کو جنم دیا ہے۔ یعنی ماں تو پچھتا رہی تھی، یعنی ایک طرح سے اس کو صدمہ تھا کہ کاش لڑکا پیدا ہوتا، اللہ کی خدمت میں دیتی، تو لڑکی پیدا ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا کہ لڑکی کا پیدا ہونا کوئی یہاں پر قابل افسوس بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکی تو لاکھوں مردوں سے افضل ہوگی، کیونکہ ان سے نبی پیدا ہوں گے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے اظہار کے ساتھ کہ قیامت تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی ماں سے بچہ پیدا ہو جائے اور باپ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ایسا ہو جائے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یکتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی، نہیں ہے مذکر مؤنث کے مثل،
یعنی اس مقام پر فرمایا کہ کوئی مذکر اس مؤنث کی مثل نہیں ہے، یہ بہت ہی افضل عورت ہے، یہ جو بچی ابھی پیدا ہوگی پھر یہ ماں بنے گی بعد میں، یہ بہت ہی افضل عورت ہے، اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی آپ سردار تھیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، آپ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تعالیٰ میں اس بچی کو بھی، یعنی آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس بچی کو بھی اور پھر جو اس کی آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کو میں شیطان مردود کے سلسلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی تو ان کی بچی کی بھی اس کی نسل کی بھی حفاظت کرنا، شیطان مردود سے دور رکھنا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، یعنی بچی کو، اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ کہتے ہیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایک سال میں اتنا بڑھتی تھی جتنا 2 سال میں کوئی بچہ بڑھتا تھا، تیزی کے ساتھ آپ نے پروان چڑھی ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ آپ ہم زلف ہیں ان کے، عمران کے، یعنی سمجھ لیں کہ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو بی بی مریم کی والدہ ہیں، اور زکریہ علیہ السلام کی زوجہ، یہ آپس میں بہنیں تھیں، تو یہ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب جب یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیت المقدس میں ہوتی تھیں تو محراب کے پاس تھیں، اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہا ہے، اس میں اب کرامت کا بیان ہے، دیکھیں کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقاً، تو آپ کے پاس ایک نیا رزق پاتے، یعنی پھل فروٹ، عجیب و غریب کھانے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ایسے ایسے پھل جو غیر موسمی پھل تھے، جیسے سخت سردیوں میں آم ہمارے یہاں پر آ جائے، اور سخت گرمیوں کے اندر آپ کو مالٹا نظر آ جائے، کنو نظر آ جائے، تو آپ کہیں یار یہ کیسے آ گئے؟ قالا، تو آپ نے پوچھا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ اب یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے قصد و ارادے سے تو نہیں ہے کہ آپ یوں ہاتھ کریں ایک دم بہت سارا پھل آ جائے تو یہ کہیں بھی آپ نے اپنے قصد و ارادے سے ایسا کیا، آپ ہوتی تھیں اللہ کی طرف سے پھل آ جاتے تھے اور دیگر لوازمات آ جاتے تھے، کمال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن آپ ہی کے لیے کیوں آتے تھے، کسی اور کے لیے کیوں نہ آئے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندی میں کمال رکھا تھا، اور اس کمال کی رعایت فرماتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بے موسمی پھل بھی عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک عظیم کرامت ہے کہ بے موسم کے پھل اور کھانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر اتر آنا۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ آپ کے گھر میں آئے اور کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو جائے، تھوڑا سا کھانا بہت سارے افراد کو پورا ہو جائے، اور اس کے باوجود پھر کھانا بچا ہوا نظر آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بزرگ پر انعام ہے، اور یہ ان بزرگوں کی کرامت ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور کرامت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، آپ نے سنا ہے کہ میں اس کو اختصار سے پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ملکہ بلقیس تھی، سبا، ایک ملک سبا تھا، اس کی ملکہ بلقیس تھی، تو وہ آپ نے ہدہد ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے، تمام جانور آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو ہدہد اس میں سے غائب تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے معلوم کروایا کہ ہدہد کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ جی وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ جب آیا تو پھر آپ نے اس کی سرزنش فرمائی، تو اس نے پھر یہ عرض کیا کہ اگر آپ میں جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں کہ میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا تھا جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، اور وہاں پر میں نے اس طرح ایک محل دیکھا اور اس میں ملکہ تھی اور لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے انہیں دعوت اسلام دی کہ اور پیغام دیا کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہوں، تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشاورت کی، اور اس نے اقرار کیا کہ یہ مجھے اللہ کے نبی ہی لگتے ہیں، اور اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہم اگر ان سے مقابلہ کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
تو پھر اس نے قصد و ارادہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلوایا کہ آپ آئیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم تحائف وغیرہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا جس پہ وہ بیٹھتی تھی، اور وہ بعض مورخ جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک 80 گز چوڑا تھا، لمبا تھا، اور 40 گز چوڑا تھا۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، کتنا بڑا ہوگا؟ اور اس میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے کام ہوا تھا، انتہائی وزنی تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ 7 محلات کے اندر رکھا گیا تھا۔ تو اب جب وہ آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا وہ تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس پہنچا دے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ ایک چیز ظاہر ہو اور وہ اس کو دیکھ کر یقین کرے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اب وہ تخت کیسے آیا تھا، اس میں بھی ایک کرامت کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قال سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 38 ہے، کہ یا ایہا الملأ، اے میرے درباریو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہوں۔ تو قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا عفریت جن بولا۔ عفریت اسے کہتے ہیں، عفریت جن کہ جو بھیانک قسم کا ہوتا ہے۔ یہاں ترجمہ بعض نے کیا ہے خبیث جن، یعنی بہت ہی ہیبت ناک قسم کا وہ تھا جن۔ اس نے کہا قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ وہ تخت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس جگہ سے کھڑے ہوں۔ یعنی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق تو صبح سے دوپہر تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا کرتا تھا۔ تو گویا کہ اس نے کہا کہ ابھی آپ یہاں جلوہ افروز ہیں، میں جاتا ہوں، لے کر آتا ہوں، اور آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق ظہر سے عصر لگا کرتا تھا۔ تو اس جن نے گویا کہ کہا کہ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں ضرور وہ لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں، یعنی میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں اس کو لانے کی، اور میں کوئی امانت میں خیانت بھی نہیں کروں گا، آپ مجھ پر اعتماد فرمائیے۔ لیکن اب دیکھیں کہ اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو کہا ایک ایسے شخص نے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا ایک علم تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اس زمانے میں، توریت، یہ زبور شریف جو تھی، اس کا کوئی علم تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور وہ اس میں اعظم ان کو حاصل تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اس تخت کو لے کر آتا ہوں، انا آتی کا بھی، میں اسے آپ کے حضور حاضر کر دوں گا۔ کب؟ کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کا کنارہ جھپکے، یعنی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا کے کھڑا کر دوں گا یہاں پہ۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو اب اندازہ کریں، یعنی ایک لمحے کے اندر پلک جھپکتے میں تخت لا کر رکھ دیا گیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بعض نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور بعض نے اس کو آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت قرار دیا ہے۔ چونکہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ قول زیادہ قوی ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اگر خود معجزہ کا اظہار مقصود ہوتا تو کبھی اپنے درباریوں سے یہ نہ فرماتے ہوئے کون لے کر آئے گا، بلکہ آپ خود بذریعہ معجزہ یا بطریق معجزہ اس کو خود حاضر فرما دیتے۔ اس پہ یقیناً آپ کو اللہ نے قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن غلاموں کو موقع فراہم کرنا ثابت کرتا ہے کہ آپ نے براہ راست معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ اپنے زمانے کے ولی کو موقع فراہم کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی نبی کی امت کا کوئی ولی جو بھی کرامت دکھائے گا وہ حقیقتاً اس زمانے کے نبی کی
نبی کا معجزہ بھی ہوگا۔ یعنی گویا کہ جو قیامت تک اب جو سرکار کے امتیوں میں اولیاء عظام ہیں ان سے جو کرامات ظاہر ہوں گی، ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، کیونکہ سرکار کے کرم سے یہ مسلمان ہوئے تھے، پھر سرکار کے کرم سے ان کو یہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل ہوا، تو گویا کہ ان سے جو کچھ افعال کا صدور ہو رہا ہے، خارق عادت افعال کا صدور ہو رہا ہے، وہ اصل میں اس کے منبع و مرکز تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم صرف مطلب کرامت کی بات کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ ہم اس کی اصل کی طرف اس کو منسوب کریں، تو یہ عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم کرامت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسانوں میں جنات سے زیادہ طاقت رکھی ہے، اللہ نے انسانوں میں جنات سے زیادہ طاقت رکھی ہے، کہ جن نے تو پھر پورے دربار کا وقت مانگ لیا کہ جب آپ اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس نے مانگے، لیکن حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ نے فوراً آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی طاقت جن کی طاقت سے زیادہ ہے۔ دوسرے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ روحانی علوم میں بڑی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے روحانی علم میں اتنی برکات رکھی ہیں کہ اس کی برکت سے انسان ہر قسم کا سفلی ہو، جادو ہو، اس کو ختم کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ جن ایک کام نہیں کر پا رہا، اور علم کی اتنی برکت ہے حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لمحے بھر کے اندر وہ تخت وہاں موجود ہوا، اور اتنا ہیوی تخت، اتنا بھاری، اور 7 دروازوں کے اندر رکھا ہوا تخت، اور پھر اس کو پلک جھپکتے لے آنا، جبکہ وہاں پر مقام بھی نہیں دیکھا۔ عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کرتے ہوئے تو وہاں نہیں پہنچے تھے کہ پہلے وہ اندر داخل ہوئے بھیس بدل کے، پھر جا کر دیکھا کہ تخت خاص کس مقام پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ نے کوئی کارروائی کی ہو۔ آپ تو یہاں محل میں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے گویا کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت جان بھی لیا کہاں ہے، اور اتنا وزنی تخت یہاں پہنچا بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء حق ہے، ان کا بالکل یقین رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح نظریہ اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔